الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمیں پھر سے زندگی صحت سلامتی کے ساتھ موقع دیا کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن پہ تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اگلے سیشن اگلے پارٹ آف سورۃ الاحزاب میں چلتے ہیں اور سورۃ الاحزاب کے چوتھے رکوع کی بہت ہی امپورٹنٹ آیات چل رہی ہیں جو کہ پچھلی کلاس میں ہم نے ایک جگہ پہ آ کے روک دی تھی، اور وہ جگہ کیا تھی؟ وہ جگہ یہ تھی کہ یاد نہیں ہوگا آپ لوگوں کا، وہ جگہ یہ تھی جو اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے کہ عورتوں کے متعلق ان کے کیا احکامات ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے لیکن پوری امت کی عام عورتوں کو کہ تم کس طریقے سے اپنی زندگی گزارو، جس میں سے ہم نے سب سے پہلا پوائنٹ کیا پڑھا تھا؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ تم بات جب کیا کرو، عورتوں سے کہا گیا جب تم مردوں سے بات کرو تو نرمی سے بات نہیں کیا کرو، اسٹرانگ وے میں بات کیا کرو، ناٹ بدتمیزی بٹ اسٹرانگ وے میں بات کرو کہ تاکہ کوئی دل کی خرابی والا شخص تمہارے اس کسی چیز میں مبتلا نہ ہو جائے۔ دوسرے ہم نے پڑھا تھا اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور پھر اس میں ہم نے پوری ڈیٹیلنگ ہم نے پڑھی تھی کہ اپنے گھر میں ٹک کر رہنے والی بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم نے پڑھی، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیاں آئیں اور بالکل جیسے آج کی عورت ہم سے بات کرتی ہے نا، ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تو مردوں کے لیے رکھ دی ہے اور ہر ثواب ان کے لیے، ہر چیز ان کے لیے، ہمارے لیے کیا نہیں؟ آج کل کی عورتیں پوچھتی ہیں تو مرد تو مجاہد بھی ہیں، جنگ میں بھی جاتے ہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا حدیث تھی؟ وہ جو جہاد پہ جائیں تو تم ان کے گھر میں اگر ان کی عزت کو سنبھال کے رکھو گی تو یہ اس سے زیادہ افضل جہاد ہے، تو اس سے زیادہ افضل ہے، تمہارے لیے بھی مجاہدین والا ثواب ہے۔ اگر تم گھر میں رہ کر اپنی عزت کی پاسداری اور اس کے گھر اس شوہر کو وہ سکون دے دو، سکون قلب دے دو، سکون ذہن دے دو کہ میرے گھر پیچھے سیف ہے، تو تمہارا ثواب مجاہدین کے ثواب کے برابر ہے، بغیر جنگ میں گئے، بغیر تلوار اٹھائے، بغیر سب کچھ کیے۔ تو اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل ڈسکشن کیا تھا کہ عورت، آج کی جو عورت ہے جو گھر میں نہیں ٹک رہی ہے وہ اسی وجہ سے کہ اس تک یہ چیزیں نہیں پہنچی۔ میں تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھ کے پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر عورت بری نہیں ہے، لیکن ساحل ادیم والی بات کا تھوڑا سا سافٹر کارنر کے پتہ نہیں ہے، اس کو لا علم ہے، اور اس کا ہارڈر کارنر یہ لے لیں کہ ہم مردوں کو بھی نہیں پتا۔ آپ لوگوں نے اس دن بڑے دل سے ان سب لوگوں نے سچ کہا تھا کہ ان سب کو یہ حدیث نہیں پتا تھی، آپ لوگوں نے بھی اس دن یہ ایکسیپٹ کیا نا کہ آپ لوگوں کو بھی یہ حدیث نہیں پتا تھی۔ تو جب ہم لوگوں کو یہ حدیث نہیں پتا ہوگی تو پھر ہم دوسرے لوگوں سے کہ ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو یہ حدیث پتا ہو؟ تو یہ حدیث ہونا، اگر تو یہ عورتوں کو یہ حدیث پتہ چل جاتی تو وہ لا علمی کم علمی والی بات صحیح ہے، مطلب اس میں مسائل عدیم بہت ہارڈر وے میں کہہ گیا، لیکن بات صحیح ہے کہ وہ نالج نہیں پہنچی، وہ نالج ہم نان عرب تک اسی لیے نہیں پہنچی کہ قرآن عربی میں، حدیث عربی میں۔ تو یہ جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، یہ ٹک کر رہنے والی ایک پوری سائنس ہے کہ اس کے مطلب ٹکنے سے مطلب اور کیا کیا ہو گیا، عورتوں کو کیا کیا کرنا چاہیے، مطلب کہ جاب، اننیسیسری جاب۔ یہاں سے نا کچھ لوگ یہ غلط تاثر لے لیتے ہیں کہ ٹک کر رہو کا مطلب یہ کہ گھر سے شاید نکلنا ہی نہیں ہے عورت نے، کہتے نہیں جیسے ہم بھی بچوں کو کہتے ہیں یہاں ادھر ٹک کے بیٹھنا کیوں بار بار جا رہا ہے، تو بار بار جانے آنے کو ٹک کر پہنا کہیں گے کہ یہ کہ بالکل ہی نہیں جانا۔ دیکھیں اننیسیسری جاب، اپنی خواہشات کی جابز میں، یہ مطلب جاب کرنی ہے اپنی خواہش کی وجہ سے، جاب باہر نکلنا ہے، مارکیٹوں میں گھومنا ہے، بازاروں میں گھومنا ہے اپنی چوائس پہ، چاہت پہ۔ بضرورت تو ہر چیز ہو سکتی ہے، دیکھیں اگر بضرورت ہو تو بہت سارے کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ مجھے ان کا ام مختوم کشف نام کچھ یاد ہے کہ آپ کو، جن کو مکے کی بازار کا لیڈر بنایا تھا حضرت عمر نے، ام مختوم نام تھا، وہ ایک لیڈی تھی، ایسے ایک لیڈی تھی جو کہ بہت اسٹرانگ لیڈی تھی، اور وہ اکیلی تھی، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس میں جنگ میں، اور انہی کو اپنا کام کرنا تھا بچے میں پالنے کے لیے، تو ان کے لیے وظیفہ بھی کیا تھا، لیکن وہ بہت اسٹرانگ لیڈی تھی، تو حضرت عمر نے ان کو بازار کا لیڈر بنا دیا تھا کہ تم تو وقت ضرورت تو کام ہو سکتا ہے، بوقت ضرورت، بوقت مجبوری ڈاکٹر کے پاس جانا، جنگوں میں جانا، حضرت عائشہ بھی گئی تھی جنگ میں، یہ وقت ضرورت تو چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں، آپ اور ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے وہ اننیسیسری جو مزے میں جو باہر گھومنا ہوتا ہے، پارٹیوں میں گھومنا، بازاروں میں گھومنا، اننیسیسری جاب کرنا۔ صرف آج کل یہ ہو گیا ہے جو ہم نے پچھلی کلاس جہاں پہ بالکل ختم کی تھی، آج کل یہ ہو گیا ہے کہ کریئر بنانا ہے،
करियर बनाना है भाई, लड़की पढ़ी लिखी हो तो उसको करियर बनाना है। इस्लाम ऐसा नहीं कहता, इस्लाम कहता है एक सवाल है, मेरी अपनी वाइफ से डिस्कशन हो रही थी कि मर्द की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घर के बाहर के काम की देखभाल करना, औरत की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों का नजर करना बढ़ाना। तो जो मेरी वाइफ से डिस्कशन हो रहा था, और बहुत सी औरतें जो हम जैसे ग्रुप में जाते हैं रिश्तेदार में, कहते हैं जो खदीजा भी बिजनेस करती थी इस्लाम से पहले। इस्लाम से पहले। तो कहने का मकसद ये है कि अगर डिफाइंड रोल की बात की जाए तो आपने कहा बावक्त जरूरत, लेकिन आजकल के कैरियर इतने ओरिएंटेड हो गए, बच्चे यूनिवर्सिटियां पढ़ रही हैं इधर उधर, तो कहते हैं उतना पढ़ के तो घर में क्यों बैठे, तो इसका मतलब कि तालीम नहीं देनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। तालीम देखें, अगर हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि इससे 2 ब्रांचेस खुल रही हैं। हमारे यहाँ तालीम दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, हैव अ गुड एजुकेशन टू हैव अ गुड नौकरी। हमारे यहाँ नौकर बनाने के लिए एजुकेशन दी जाती है। एजुकेशन का जो पर्पस था ना, वो एलिब्रेशन ऑफ द माइंड था, आपकी ग्रूमिंग ऑफ द माइंड था। आज हमारी क्या हो गया बेटा, फला यूनिवर्सिटी में जाओगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, इस यूनिवर्सिटी जॉब मिलेगी तो कम जॉब, इधर से निकलोगे तो अच्छे नौकर बनोगे, इधर से निकलोगे तो सस्ते नौकर बनोगे। अगर सिर्फ नॉलेज की बात हो ना, नॉलेज गेन करना तो इट्स वेरी गुड। एक पार्ट, दूसरा पार्ट है कि आजकल के दौर में अगर एक हस्बैंड वाइफ 2-3 बच्चों के साथ रह रहे हैं यूके में या कहीं भी, तो अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए अब अगर आप मिसाल के तौर पर जो लोग मॉर्गेज को सही मानते हैं, जो मॉर्गेज दे रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो भी कुछ है, एक फैक्चुअल बात है कि एक तनख्वाह में घर नहीं चल सकता। देखिए मतलब मैं इस चीज को खैर नहीं मैं इसको नहीं मानता। देखिए घर बिल्कुल चल सकता है, हर चीज चल सकती है अगर आप उसको चलाना चाहें। अगर तो उस सिचुएशन में अगर औरत पढ़ लिख के अगर ये सोचे कि जी मैं, बात हो रही थी एक घर नहीं चलता, ये घर पहले भी तो चले, हमेशा से चले, जो इस्लाम को फॉलो करने वाले घर होते हैं। अच्छा ये जो आयत है ना सूरत, यार आपने अपनी चादर इतनी फैलाई हुई है, आपने अपने खर्चे इतने फैलाए हुए हैं, आज भी अनलिमिटेड घर आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे सिर्फ हस्बैंड काम करता है, सिर्फ हस्बैंड काम करता है और चल रहा है घर। अल्लाह ताला ने रोटी देने का काम अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला ने बरकत देनी है, रिस्क अल्लाह ताला ने देना है। आप अल्लाह ताला से बोले, अल्लाह ताला आपके और नबी के अहकामात पे मानते हुए मेरी बीवी घर बैठेगी और मैं काम करूंगा, आप मेरे माल में बरकत दें, फिर देंगे कैसे नहीं होगी। वैसे 70% पाकिस्तान ऐसे ही चल रहा है, औरतें तो नहीं काम, हम औरतें नहीं करती, मतलब 70% पाकिस्तान बिल्कुल घर चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। हमने अपने आप को इतना ज्यादा बनाया हुआ है, और फिर वही कम इल्मी की बात होती है कि लोगों को इल्म नहीं होता। सबसे पहले तो समझ लें कि अर्रिजालु जो आयत है ना जिस पे आपने बात की, ये आयत पूरी क्या है? ये आयत, हम मर्द भी बहुत चैंपियन हैं आपस की बात, ये आयत का आधा पीस समझते हैं। ये आयत है अर्रिजालु कव्वामूना, और अर्रिजालु कव्वामूना करके बंद कर देते हैं आधी आयत। अर्रिजालु कव्वामूना है कि मतलब मर्द जो है वो औरतों पे कव्वाम है, हाकिम कव्वाम है, क्योंकि वो अपना माल खर्च करते हैं। ये पीस नहीं पड़ेगा चैंपियन, हम क्या पढ़ेंगे? अर्रिजालु कव्वामूना, तुम औरतों पे कव्वाम हो क्योंकि तुम माल खर्च करते हो, उन पर माल खर्च करते हो। अब माल खर्च करने पे अगर ये औरत को पता चलेगा, वो बोलेगी भाई यू आर कव्वाम ऑन मी, तुम वैसे तो डंडा लेके खड़े होते हो, वैसे तो तुम चीख चिल्ला रहे होते हो, योर जॉब इज टू गो एंड अर्न द मनी एंड डू एवरीथिंग। मैं तो बाहर जाके जॉब नहीं करूंगी। हमने क्या ले लिया? अर्रिजालु कव्वामून, मैं तुम्हारा कव्वाम हूं, सब कुछ है। बंदे काम नहीं करते, औरतें काम करती हैं, डंडा फूंक दिया था। हाँ मतलब भाई आयत पढ़ो तो पूरी पढ़ो। ये वही वाली बात हो गई, 4 शादियों वाली आयत जो है वो इतना पढ़नी है कि 2-2, 3-3, 4-4 शादियां तुम करो। अगला पीस तो पढ़ ले, अगली आयत नहीं, अगला पीस है कि लेकिन तुम बराबरी नहीं कर सकोगे तो मेरी मानो, एक पे इक्तिफा करो। तो ये अल्लाह ताला की सजेशन नहीं पढ़नी, आधा पीस पढ़ना है, आधा पीस। तो आधा पीस पढ़ना है तो फिर वो है ना, और नमाज के करीब मत आओ। अच्छा यासीन भाई की जो सवाल था उसका जवाब वो बन गया ना, ये कि अगर जरूरत हो, अगर आपके हालात बहुत तंग हैं, हाँ। तो फिर तो लेकिन बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है जी बिल्कुल। अगर तंग हो तो वो तो आप, भाई हमें एक नई गाड़ी एक और भी लेनी है, एक नया घर भी लेना है, हॉलिडे का ट्रिप भी, अब ये तो फिर फैलता रहेगा ना, फिर उसकी रीजन, ये वही रीजनिंग हो गई जी। Materialistic society. This is what it is. And if you live in a perfect Islamic society, then what you are saying should suffice. लेकिन वो तो इस्लामिक, लेकिन सोसाइटी तो हम लोगों से बनती है ना। ये बात इस्लामिक सोसाइटी बात हो रही है ना, perfect Islamic society. देखिए परफेक्ट इस्लामिक सोसाइटी वी कैन मेक इट if one person can do. For example, आज हम यहाँ 15 लोग बैठे हुए हैं, अगर हम 15 लोग ये शुरू कर दें तो फिर परफेक्ट इस्लामिक सोसाइटी बनने में कोई मौका नहीं है। लेकिन सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इट डजंट मेक सेंस आजकल के दौर में। अगर आप यूनिवर्सिटी भेजते हैं, बी रियलिस्टिक, 9,000 पाउंड पर ईयर की फीस है, 10,000 पाउंड, यू स्पेंडिंग 40,000 पाउंड जस्ट टू हैव। एनईटी में हम जब जाते थे, जब एनईटी में मैं पढ़ा, एनईटी का बड़ी यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट की है, वहाँ यही बहुत बड़ा आर्गुमेंट होता है कि आपने एक लड़की को सीट दी, उसने दूसरे तीसरे साल में छोड़ दिया, वो सीट भी गई
आपने भी देखी होगी जी, वो सीट भी गई, अब वो आगे कर भी नहीं रही। अगर आप वहाँ कम करते हैं तो कहते हैं आप लड़कियों के एजुकेशन के खिलाफ हैं। तो ये बड़ा इतना इजी नहीं है जितना आप ये कह रहे हैं कि भाई सर इजी ही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ गुजार के दिखाई, सहाबा किराम ने अपनी लाइफ गुजार के दिखाई, अहादीस और कुरान रेडी है। हमने अपने आप को मुश्किल कर लिया, इतना हम करें इतना इजी नहीं, तो वो डिफिकल्ट हमने किया है। सिंपल, आप अपनी बच्चियों को एजुकेशन दें, औरतों को एजुकेशन दें, उनका माइंड इलेबरेट हो। पढ़ी लिखी माँ की औलाद पढ़ी लिखी होती है, उसकी अब जॉब, एक पढ़ी लिखी माँ की जो नस्ल डेवलप होगी ना, पढ़ी लिखी माँ, अब वो पढ़ी लिखी माँ पढ़ लिख के वो जा रही है जॉब करने, और अंकल अब्बा भी जा रहे हैं जॉब करने, बच्चों को दाई अम्मा पाल रही हैं या मेड पाल रही है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई से वो जॉब करके आ रही है। वही पढ़ाई लिखाई अगर वो बच्चों की एबिलिटीज पे, बच्चों की ग्रुप, और मैंने देखे हैं ऐसे, आप लोगों ने भी देखे होंगे, हजारों मैंने घर ऐसे देखे हैं, पढ़ी लिखी माओ ने क्या बच्चे डेवलप किए घर में रह के, और वो पढ़े लिखे, तो उसकी एजुकेशन निकलेगी, उसकी जॉब। हाँ, जब तक औरत ये समझेंगी नहीं ना कि उसका जो उसकी जो बच्चे और घर है, इट्स अ बिग जॉब, उसकी एजुकेशन वहां निकलेगी। एजुकेशन आज की जो है ना, साइंटिफिक एजुकेशन है, जो भी इसकी तालीम दुनिया करते हैं आप, फाइनेंस में कर लो, इकोनॉमिक्स, उसमें आपकी आप यू डोंट डेवलप एज ए ह्यूमन। आपको इसमें नॉलेज है, आपको नॉलेज एक स्पेसिफिक नॉलेज है, प्रोफेशनल, बट एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन, इखलाकियात के आप, अच्छा पता क्या, आप अच्छा आपको ह्यूमन नहीं बनाती आपकी एजुकेशन, आपको बेसिकली ट्रेन करती है टू यूटिलाइज योर स्किल फॉर समथिंग बिग। अच्छा पता है एजुकेशन से हर बात कर रहे हैं कि बच्चों की तरबियत अच्छी होगी, वो फाइनेंस के बच्चों की तरबियत करनी है। अच्छा, इसका मैं जवाब देता हूं आपको। देखें, एजुकेशन से ना कभी भी कोई चीज को आप सीखते हैं, आइंस्टाइन की थ्योरी आपको बता रहा हूं, जब आप ब्रेन पे प्रेशर देंगे तो ब्रेन खुलेगा। अब वो फाइनेंस की वजह से जब ब्रेन के जो मॉलिक्यूल वो खुलते हैं ना, वो खुलिए न्यूरॉन्स जब खुलते हैं, सेल्स जब खुलते हैं, तो इंसान की एलेबरेशन ऑफ माइंड बढ़ती है। मैंने लास्ट टाइम भी पूछा, आइंस्टाइन ने कितना ब्रेन यूज किया था? 7% यूज किया था, 7% ब्रेन यूज किया था उसने, आइंस्टाइन ने आज तक। कोई भी नॉलेज लेके ना, जब आप मिसाल के तौर पर फाइनेंस पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप ये छोड़ देंगे फाइनेंस मेरे कहाँ काम आएगा, यूज नहीं करता, इंसान की नेचुरल है को अरे यूज करता है। वो सबसे ज्यादा यूज कर गया था ना वो। नहीं एजुकेशन से ब्रेन खुलता है आपका। अब वो सर्टेन सब्जेक्ट आपकी लाइफ में यूज हो ना हो, वो मिसाल के तौर पे अगर फाइनेंस है, वो घर का फाइनेंस नहीं संभालेगी। आप जो कर रहे थे समझा गया, समझ रहे हो कि आपके देख एक इंट्रिग पैदा होती है, यू वांट टू रिसर्च मोर, डिग डाउन डीप, है बहुत स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग, यू नो। अगर आपने हदीस भी पढ़नी है तो आपको समझ आएगी कि मैं किस तरह इसको बात से करूंगा, क्या लॉजिकल रीजनिंग। आप हाथ उठा रहे तो आप कुछ बोल रहे हैं। इतने गलत ये फीड हो चुका है ना कि आप बड़े बड़े सर्कल में बैठ के बात करेंगे ना, तो एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट आती है कि भाई हम काम क्यों नहीं कर सकते, मगर हम क्यों नहीं कर सकते। एक मैं बता, हम आई थिंक हमने टिक हो गए, एक बात को टिक कर रहो, नमाज के ऊपर जाए 46 से पढ़ना शुरू कर कि अल्लाह मियाँ वो एक स्टोरी सुना रहा है कि जी अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी ज़बान से बात ना किया करोगे, दिल का खराबी का बात करो मगर ऐसे ना करो, ठीक है ना, निकलो मगर सच धस के ना निकलो। वो एक कंडीशनल बता रहा है, टिक कर करो विद दैट प्रोविजन। अल्लाह ये नहीं करेगा बस घर में बैठे रहो, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ना। देखिए ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है, यू स्टे एट होम। नहीं, देखिए ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट ही है, ब्लैंकेट स्टेटमेंट ही है हारिस भाई। इसको देखिए पीछे इतनी लंबी तमीज ये वो भी लिखा ना, अपने घर में टिक्का रहो। आप बात तो समझे, उससे पीछे पड़े ना, उससे पीछे क्या आ रही है, साइंस क्या आ रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज को कहा जा रहा है क्योंकि वो नमूना है पूरी उम्मत के लिए, तो उनको रोल मॉडल बनाया जा रहा है कि तुम लोग सबसे आम औरतें तो होनी, तुम लोग सबसे पहले ऊपर से बात हुई। उसके बाद अब उनको रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जा रहे हैं। सूरत अल-अहज़ाब मशहूर है ना पर्दे के लिए। अब रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जा रहे हैं कि सबसे पहले तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी जबान से बात ना किया करो। और आप कह रहे थे ना किया करो, नहीं ना किया करो, दबी जबान से बात ना किया करो कि दिल का दबी जबान से बात ना किया करो, साफ सीधी बात किया करो, साफ सीधी बात किया करो मगर ऐसे ना करो। हाँ निकलो मगर ऐसे ना निकलो। नहीं, निकलो कहाँ लिखा है यार, साबिक दौर की दौरे नहीं, वो तो अभी पढ़ रहा हूं मैं, वो अभी आएंगे ऐसे, उससे ऊपर कहाँ है। टिक कर रहो और अपने घरों में टिक कर रहो और लिखा और एंड नेक्स्ट पॉइंट नहीं, उस कंटिन्यू और साबिक दौरे जहरत की, वो तो मैं आ रहा हूँ ना दिखाती फिरो। हाँ, मतलब है कि ये अगले पॉइंट आ रहे हैं ना, तो ऊपर वाले पॉइंट तक अपने घरों में टिक कर रहो। हम ये देखते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज कैसे रहीं,
کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے بہت زیادہ گھوما پھرا اور باہر نکلی اور سب کچھ کیا اور جگہوں میں بھی گئی آپ نے نہیں جب پھر وہ بات ریزننگ جب آپ کی ریکوائرڈ ہے نا کوئی چیز, مثال کے طور پہ ہسبینڈ نہیں ہے اور وائف کو بچوں کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہی جانا ہے, مثال کے طور پہ کوئی ضرورت ہے اور بچوں کو لے کے ایزڈا جانا ہی جانا ہے, ٹھیک ہے, یا فلاں جگہ جانا ہی جانا ہے, ریزن آف کورس. اچھا نعمان بھائی بات ادھر ختم کرتے ہیں کہ اگر عورت گھر میں رہے گی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جہاں جتنا ثواب ملے گا ضرور کے وہی تو میں کہہ رہا ہوں, شروع یہی چیز تھی کہ ختم نہیں ہوگا. چھوٹی سی بات میں بھی ایڈ کروں, اس میں ڈفرنٹ ڈسکشن آل ٹوگیدر. یہ قرآن پاک بات کر رہا ہے اسلامی اور ہماری جو عورتیں اور ہم بھی جس سوسائٹی میں ماحول میں پلے بڑے ہیں, یہ کیپٹل سوسائٹی کا بہت فرق ہے. اس کیپٹل سوسائٹی کے اندر فیملی کا کوئی ریگارڈ نہیں, کوئی پرواہی کوئی نہیں. یہ کہتا ہے کہ ہر بندہ کام کرے, زیادہ پروڈکشن ہو اور جن لوگ بائک کریں اور پھر کنزیومر چلے, بچے پیچھے ایک بندے کٹھے کمرے ڈال کے ایک بچہ ایک بندہ سنبھال لے, باقی سارے لوگ کام کریں. اور اس میں کاشف عورتوں کی غلطی نہیں ہے کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ ہی ایسا کریٹ کیا گیا ہے, اس کا کام نہیں کر سوسائٹی یہ مائنڈ سیٹ ہے, اس کے اندر آپ اسلامی کو ویلیو سمجھانے اور کو سمجھ نہیں آئی اور ہمیں ابزارب کرنے میں ڈیفیکلٹی اسی وجہ سے ہو رہی ہے. بالکل آپ اس پہیے کا ایسا بنے ہوئے خود بالکل برین واشنگ ہوئی ہے اس طرح سے. ایک بات اور بولوں گا, اگر آگے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, اس میں پوائنٹ نکلیں گے. ایک عورتیں ایک بات اور کہتی ہیں جو میں نے بڑی سنی ہے کہ عورتوں کو فائنینشلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے اپنے شوہر کے اوپر. ایک یہ بڑا مائنڈ سیٹ آ رہا ہے کہ عورتوں کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. یہ رکو یہیں سے شروع ہو رہا ہے. اور اپنا خود کریں اپنا, کیونکہ کل کو مرد طلاق دے دے یا جیسے آج کل نا کہ ذرا سے ذاتی کرے, برداشت نہ کرے, تسلیم دیں, وہ اسی وقت ہوگا جب عورتیں کہتی ہیں کہ ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں. غلط کہتی ہیں نا, غلط کہتی ہیں آپ. یہ بات یہ دیکھیں, آپ مجھے وہ بتا تو رہے ہیں, ساتھ ساتھ یہ بھی بولیں کہ عورتیں یہ غلط بات کہتی ہیں. یہ رکوع ہی شروع ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج نے پیسے مانگے. یہ رکوع ہی یہیں سے شروع ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ کچھ تو لا دیا کریں. اب یہ اچھا, یہ جو دو بیٹیاں بیٹھی ہیں نا, یہ دو بیٹیاں کس کی بیٹھی ہیں جو بول رہی ہیں؟ ایک حضرت ابو بکر کی. حضرت ابو بکر واز اے بزنس مین, was not a small person, was a pure huge businessman تھے اسلام سے پہلے, اور پھر سب کچھ انہوں نے آگے دیا. حضرت عمر was a businessman. حضرت عمر کا بڑا زبردست بزنس تھا. خطاب جو ان کے تھے, خطاب ان کا پرانے باپ بزنس تھا اور یہ دوسرے شہروں میں جا کے مال بیچا کرتے تھے. ان دونوں کی بیٹیاں چاہیں تو اباؤں سے بولیں کہ ابا سینڈ دا منی, لیکن وہ رکوع ہی شروع وہیں سے ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی میں نہیں دے سکتا, رہنا ہے تو رہو, نہیں رہنا تو میں تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کروں. یہ جو ہے نا کہ عورتوں کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے آج کے دور کی, آپ بولتے ہوئے یہ ساتھ ساتھ بولیں کہ آج کے دور کی جو کہ غلط ہے, ہونا نہیں چاہیے. مردوں کو چیمپئن ہونا چاہیے, مردوں کو رکھنا چاہیے. اب وہ کیپٹل سوسائٹی ہو کیسے بھی ہو, مردوں کو ہونا چاہیے کہ جی میں ہوں نا تمہارا سب کچھ سر پرووائڈر, آئی ول پرووائڈ دا فوڈ آن یور ٹیبل, اسٹے ایٹ ہوم, میرے بچوں کو پالو, گھر کو دیکھو, میں ہوں گا تمہارے لیے لاؤں گا. لیکن اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی مان نہیں رہا. ہاں یہ بات صحیح ہے. اس زمانے میں اگر دیکھا جائے ریئلسٹکلی بات لمبی ہو رہی ہے, اس زمانے میں ہم لوگ سارے امیگرینٹس یہاں آئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی بیوی کے بھی ماں باپ ہیں, آپ کے بھی ماں باپ ہیں, ٹھیک ہے. اگر بیوی کو اپنے ماں باپ سے ملنے جانا ہے دین شی از فائنینشلی ڈیپینڈنٹ آن ہسبینڈ, کہ ہسبینڈ پیسے دے گا تو وہ ملنے جائے گی. اگر وہ پیسے نہیں دے رہا, فرض فرض ایک ٹرپ ہو گیا, وہ اپنے ماں باپ کی طرف ہو کے آیا, میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے, تو عورتوں کی بھی ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین میں ہے, لیکن ان کے بھی اپنے ریزنز ہیں جو کہ شاید اس یہ پورا اتنا ایزیلی فٹ نہیں ہوتا. سر اس کے علاوہ میں اچھا ایک سیکنڈ, وہ عورت کیا, وہ عورت اپنا جو 50 تولہ سونا رکھا ہے نا اس میں سے 2 تولے بیچے, ٹکٹ لے کے چلی جائے. صحیح بات کی سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیے جو مادی سسٹم ہو, پرانا ماننا ہو, آج کل ماننا ہو نا, آج سے 14 سال پہلے کا, آدھی آبادی نا خواتین کی رہی ہمیشہ سے. یہ آ جائے گا جو آدھی آبادی ہے اتنی بڑا پورشن, 32 ان کے اپنے کچھ مسائل ہیں, انہوں نے سیکھنا ہے, 32 ہوئی ہیں, انہوں نے بیمار بھی ہونا ہے, ان کے کچھ اور مسائل ہیں, تو انہوں نے تو کام کرنا ہے. مگر یہ کہ ہماری شاید بہت غلط ہے کہ ہم نے ان کو کچھ شعبوں میں, وہ شعبے جو کہ مین اور کو فیمیل جن بھی چاہیے, انہوں نے ڈاکٹر تو چاہیے ہم ان کو اس طرح ان کی. اچھا یہ آگے والے پوائنٹ میں نا بہت ساری چیزیں اور آگے آ رہی ہیں, آگے چلتے ہیں. تو اس بات کو سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ والی چیزیں صحابیات جو تھیں وہ آ کے یہی بات کرتی تھیں, اور ان کو پھر اسی طریقے سے بتا دیا جاتا تھا. مسئلہ یہ ہے جس کو کہہ کے میں آگے بڑھوں, اگلے پوائنٹ پہ بھی بہت ساری ایلیبریشن ہے. ہمارا جو مرد ہے نا, میں پھر بعد میں جو پچھلے کلاس میں بات کی تھی کہ عورت کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا مرد میں مسئلہ ہے. کئی ایسے مرد ہیں جو کہتے ہیں کہ یو آر پڑھی لکھی, تم پڑھی لکھی ہو بھائی, جاب کرو,
کئی مرد ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو پش کرتے ہیں کہ پڑھی لکھی کیوں, میرے اوپر کہاں ڈیپینڈ ہے, جاؤ تم بھی ایک جاب کرو, میں ہی صرف کما کے لاؤں. مرد بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو پش کرتے ہیں جاب کرو یا باہر کرو یا کچھ کماتی کیوں نہیں ہو. یہ اس نے سمجھا بھائی نہیں ہے کہ اس کو پرووائڈ کرنا ہے فوڈ اپنے اس کے ٹیبل پر, باقی اور کوئی نہیں کرے گا. اب اس کا دوسرا پوائنٹ ہے اگلا, یہ اگلی آیت ہے. پہلے میں تھا اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو, عورتوں سے بات ہو رہی ہے, اور دوسرا اور سابق دور جاہلیت کی سج دھج دکھاتی نہ پھرو. اور یہ بڑی زبردست اس کی میں آپ کو اس کی عربی بھی دکھاؤں. یہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اچھا جی, اس کا ہم تفسیری پوائنٹ پڑھ لیتے ہیں 49. اس آیت میں دو اہم الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کا سمجھنا آیت کے منشا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. ایک تبرج اور دوسرے جاہلیت الاولا. تبرج کے معنی عربی زبان میں نمایاں ہونے, ابھرنے اور کھل کر سامنے آنے کے ہیں. ہر ظاہر اور مرتفع چیز کے لیے عرب لفظ برج استعمال کرتے ہیں. برج کو برج اس کے ظہور اور ارتفاع کی بنا پر ہی کہا جاتا ہے. بادبانی کشتی کے لیے بارجہ کا لفظ اسی لیے بولا جاتا ہے کہ اس کے بادبان دور سے نمایاں ہوتے ہیں, جیسے برج خلیفہ, برج جو ہوتے ہیں نا اوپر نمایاں ہونے والے. عورت کے لیے جب لفظ تبرج استعمال کیا جائے تو اس کے 3 مطلب ہوں گے. ایک یہ کہ وہ اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو دکھائے. اچھا, تبرج برج سے یاد رکھیے گا, برج دور سے دکھنے والا, نمایاں ہونے والا. تو اب یہ عورت کے کانٹیکس میں لگا لیں. ایک یہ کہ وہ اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو دکھائے. دوسرا یہ کہ وہ اپنے لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرے. تیسرا یہ کہ وہ اپنی چال ڈھال اور چٹک مٹک سے اپنے آپ کو نمایاں کرے. یہی تشریح اس لفظ کی اکابر اہل لغت اور اکابرین مفسرین نے کی ہے. مجاہد, قتادہ اور ابن ابی نجی کہتے ہیں کہ تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا. مقاتل کہتے ہیں کہ عورت کا اپنے ہار اور اپنے بندے اور اپنی گلا نمایاں کرنا, وہ جو زیور پہن کے. المبرد کا قول ہے کہ یہ کہ عورت اپنے وہ محاسن ظاہر کر دے جن کو اسے چھپانا چاہیے, مطلب جسم کو. یہ کہ عورت اپنے جسم لباس کے حساب کو نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو, ٹائٹ لباس یا ویسے لباس. تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں تبرج, جو دکھانا. عورت کے لیے تبرج کیا آیا ہے کہ جو دکھانا, عورت اپنے نمایاں کرے, اپنے آپ کو وہ حسن سے نمایاں کرے, اپنے آپ کو اپنے زیور سے نمایاں کرے. ان چاروں مفسرین نے کیا لکھا ہے, اپنے جسم کے خد و خال نمایاں کرے یا ایسے کپڑے پہنے کہ جس سے آلریڈی وہ نمایاں ہو جائے, مطلب کسی بھی لیول پہ وہ نمایاں کر دے. اب تبرجل کے بعد جاہلیت جو آیا ہے, جاہلیت کا لفظ قرآن مجید میں, پھر آپ کو ساحل ادیم یاد آ جائے گا, اس نے بھی یہی کہا تھا اس دن کہ جاہل کا لفظ قرآن میں آیا ہے لیکن وہ یوز غلط کر گیا. جاہلیت کا لفظ قرآن مجید میں اس مقام کے علاوہ 3 جگہ اور استعمال ہوا ہے. ایک آل عمران کی آیت 154 میں جہاں اللہ کی راہ میں لڑنے سے جی چرانے والوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے خلاف جاہلیت کے سے گمان رکھتے ہیں. دوسرے سورہ مائدہ آیت 50 میں جہاں خدا کے قانون کے بجائے کسی اور قانون کے مطابق اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے والوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ کرتے ہیں. تیسرے سورہ فتح آیت 26 میں جہاں کفار مکہ کے اس فعل کو حمیت جاہلیہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ انہوں نے محض تعصب کی بنا پر مسلمانوں کو عمرہ نہ کرنے دیا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ نے کسی سے جھگڑا کرتے ہوئے اس کی ماں کو گالی دے دی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا تم میں ابھی تک جاہلیت موجود ہے. ایک اور حدیث میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام جاہلیت کے ہیں. دوسروں کے نسب پر تان کرنا, نسب کس کو, فیملی صرف نہیں, مطلب پوری کاسٹ یا ہاں پوری کاسٹ, اس کے نسب, اس کا جو چلا خاندان چلا رہا ہے. دوسروں کے نسب پر تان کرنا, ستاروں کی گردش سے فال لینا, یہ اس کو انگلش میں کیا بولیں گے, اسٹرونومی, جو ستاروں سے لیتے ہیں, ایسٹرولوجی سم تھنگ, ٹھیک ہے. ستاروں کی گردش سے فال لینا, اس پہ اس کا انگلش کا کوئی نام ہے, کیا نام ہے پتہ نہیں کیا ہوا, سم تھنگ. اور مردوں پر نوحہ کرنا. پرانے زمانے میں مردوں پر نوحہ ہوتا تھا کہ وہ عورتیں باقاعدہ نوحے والی بلائی جاتی تھیں, شیعہ سنی کی بات نہیں ہو رہی, باقاعدہ نوحے کے لیے بلائی جاتی تھی. وہ رو رو کے ایسا ماحول پیدا کرتی تھی جس کو نہیں بھی رونا آ رہا نا, ملنے والا جو بھی آ رہا ہے نا وہ بھی
रो के ही जाता था, तो वो रुलाने के लिए नोहा करने वाले, तो ये सब पुराने ज़माने में होता था, इसको जाहिलियत का है। इसको जाहिलियत का है। इन तमाम इस्तेमालात से ये बात वाज़ेह होती है कि जाहिलियत से मुराद इस्लाम की इस्तिलाह में हर वो तर्ज अमल है जो इस्लामी तहजीब और सकावत और इस्लामी अखलाक, आदाब और इस्लामी ज़हनियत के ख़िलाफ़ हो। और जाहिलियत ऊला का मतलब वो बुराइयां हैं जिनमें इस्लाम से पहले अरब के लोग और दुनिया भर के दूसरे लोग मुब्तला थे। इस तशरीह से ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला जिस तर्ज अमल से औरतों को रोकना चाहता है वो उनका अपने हुस्न की नुमाइश करते हुए घरों से बाहर निकलना। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। वो अल्लाह चाहता है कि वो उनको हिदायत फरमाता है कि अपने घरों में टिक कर रहो, क्योंकि तुम्हारा असल काम घर में है, ना कि इससे बाहर। लेकिन अगर बाहर निकलने की लेकिन अगर बाहर निकलने की, ये जो मैं बात करता हूं, लेकिन अगर बाहर निकलने की जरूरत पेश आए तो इस शान के साथ ना निकलो जिसके साथ साबिक दौरे जाहिलियत में औरतें निकला करती थी। जो हारिस भाई कहते हैं ना कि निकलो, लेकिन के साथ जो बात हो रही है कि अगर तुम्हें निकलना पड़ जाए, तो ये इसी आयत की मौलाना तकी उस्मानी की ये वर्डिंग है। ऐसे लिखा हुआ कि इस आयत ने ये वाज़ेह फरमा दिया है, तफसीर है कि फरमा दिया है कि औरत का असल मकाम उसका घर है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए घर से निकलना जायज़ नहीं, क्योंकि आम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ने वाज़ेह फरमा दिया है कि हाजत के वक्त औरत पर्दे के साथ बाहर जा सकती है। लेकिन इस फिक्र ने ये अजीम उसूल बयान फरमाया है कि औरत का असल फरीज़ा घर और खानदान की तामीर है। बिल्कुल। और ऐसी सरगर्मियां जो इस मकसद में खलल अंदाज हो, उसके असल मकसद जिंदगी के खिलाफ है और उससे माशरत बिगड़ता है। बिल्कुल वही बात ये जो लिखी है कि अगर बज़रूरत, यही बात हम कर रहे थे कि बेसिक रूल तो अल्लाह ताला ने दे दिया। अब अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि वो सही कर रहा है, आप ये बोल सकते हैं कि वो उसको चाहिए कि ये करे, लेकिन वक्त ज़रूरत, जिस पे बात सारी शुरू हुई थी वहां से, कि वक्त ज़रूरत अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, और यही मौलाना मौदूदी ने भी लिखा है, अगर बाहर निकलने की जरूरत पेश आए तो इस शान के साथ नहीं निकलो जिसके साथ साबिक दौरे जाहिलियत में औरतें निकला करती थी। ये मैं कह रहा हूँ इसकी 4 लाइनें रहती हैं, वो पढ़ के फिर डिस्कशन खोलते हैं। चलो ठीक है, 4 लाइनें रहती हैं, फिर डिस्कशन खोलते हैं इस पे। बन टन कर निकलना, चेहरे और जिस्म के हुस्न को ज़ेब व ज़ीनत और चुस्त लिबासों से या उरिया लिबासों से नुमाया करना और नाज़ो अदा से चलना एक मुस्लिम माशरे की औरतों का काम नहीं है। ये जाहिलियत के तौर तरीके हैं जो इस्लाम में नहीं चल सकते। अब ये बात हर शख्स खुद देख सकता है कि जो सकाफत हमारे यहाँ राइज की जा रही है, जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे यहाँ राइज की जा रही है, वो कुरान की रूह से इस्लाम की सकाफत है या जाहिलियत की सकाफत। अलबत्ता अगर कोई और कुरान हमारे कार फरमाओं के पास आ गया है जिससे इस्लाम की ये नई रूह निकालकर मुसलमानों में फैलाई जा रही है, तो वो दूसरी बात है। जी उसका मैं दूसरा एंगल भी बता दूं कि एक और एंगल भी जिसमें बात कॉमन है हमारे भाषा में, और यहाँ पे तो बहुत कम है, वो अपने काम कर रही होती हैं और बच्चों के लिए उन्होंने बच्चों को डेयर में छोड़ा होता है। ठीक है, घर आके रेडीमेड घर से खाना ऑर्डर कर दिया, बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, वापस आए थे, तो वो असल मकसद औरत का था घर की तामीर, बच्चों की तरबियत, ये उसको इग्नोर कर काम कर रही है, वो फॉर श्योर नॉट अलाउड। अब ये बात हारिस भाई आप ऑफ कोर्स मानेंगे, सभी मानेंगे कि 90% जो औरतें बाहर काम कर रही हैं ना, 10% मैं असली वाली भी ले रहा हूं कि 10% हो सकता है बहुत ही कोई मजबूरी, 90% आज के दौर में जो निकल रही है ना, वो अपने पॉकेट मनी के लिए या अपने एक्स्ट्रा गुड्स के लिए या अपने शौक के लिए, या मैं पढ़ी लिखी हूं और इस चक्कर में वो बाहर निकल रही है। इसमें एक चीज जो है ना वो बाहर आ जाती है, तिब, आपको पता है तिब, डॉक्टरी, मेडिसिन। अगर कोई औरत डॉक्टर है तो और उस इलाके में डॉक्टर्स कम हैं तो वो चाहिए कि उसको निकले। मजे की बात आपको पता है, क्योंकि तिब के हिसाब से अगर जैसे गायनोकोलॉजी हो गई या और चीजें हो गई, उसमें औरत की पढ़ाई लिखाई को उसको इस्तेमाल करना उसके लिए लाजिम हो गया। ये बात समझ आई आपको? क्योंकि अब वो तिब में, अब वो डॉक्टरी में, अब वो मेडिसिन में वो रिक्वायर्ड है। मतलब अगर किसी बापर्दा औरत को लेडी डॉक्टर रिक्वायर्ड है, तो अगर हम ये बात पूरी इधर लगा दें तो वो एक पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की वो निकलेगी नहीं ना, ये सोच के। बेसिकली वो फैसिलिटेट कर रही है इस आयत की तरवीज के लिए, ताकि वो शी इज क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ पर्दा। यस, तो ये बात याद रखिएगा, औरतों के मामला औरतों में रह, शी इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग इन द सोसाइटी। यस, तो वो ये फिर वही जरूरत आ गई। अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा इलाका है जहां पे डॉक्टर्स की कमी है, तो वहां पे बाकायदा हस्बैंड बोले कि तुम डॉक्टर हो, यू शुड गो एंड हेल्प द पीपल,
ٹھیک ہے, یہ والی بات ہو جاتی ہے, تو کہیں کہیں ریکوائرڈ کی طور پہ ہوتی ہے. اب یہاں جو ہم نے پڑھا نا, اور سابق دور جاہلیت کی طرح سے سج دھر کر نہ چلو. سابق دور جاہلیت آپ سمجھیں کہ سابق دور جاہلیت میں آپ کو پتا ہے عرب میں زیور بڑا ہی عام ہوتا تھا. عرب کے آج بھی عرب کے جو زیور ہوتے ہیں مشہور ہوتے ہیں, عرب میں زیور ہوتے تھے. اور اس کا آپ کو اگر ایک ریفرنس دوں میں, سورۃ اللہب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے ابو لہب کی بیوی کے لیے, ابو لہب کی بیوی کے لیے سورۃ اللہب, تبت یدا, نہیں وہ تو لہب کے ابو لہب کے لیے کہا تھا. اور اس کی بیوی کو بھی ہم مونج کی رسی کی طرح ہم اس سے پکڑ کے کھینچیں گے. اور تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ ایک ایسا ہار, پرانے زمانے میں نا ہار ہوتے تھے نا, وہ بہت براڈر ہار نہیں ہوتے جو بڑے بڑے, اور وہ بڑی بڑی موٹی رسیوں والے نا, سونا چاندی تو بھرپور تھا, موٹی رسیوں والا اس کا ہار نہیں, مطلب آپ سمجھیں ایک چین ہے وہ ایسے 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 ایسی نا رسی ٹائپ کی, تو اس کو بڑا ناز ہوتا تھا. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والا گھر تھا نا, جیسے یہ گھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ ابو لہب کا, تو وہ باہر نکل کے نا بڑی موتی سردارنی تھی اور قریش کے خاندان سے تھی, بنو ہاشم سے تھی, تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ٹربل کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کہا تھا کہ ہم اس کے گلے کی رسی, اسی کے ہار کو اسی کے گلے کی رسی بنا دیں گے. تو پرانے زمانوں میں ہار دکھانا, بندے دکھانا, چوڑیاں دکھانا, اپنے آپ کو دکھانا, یہ بڑا عام تھا. پھر اس پرانے زمانوں میں عورتوں کی, بلکہ یہ تو اس سے بھی پیچھے اینشنٹ میں چلے جائیں آپ, پیروں میں پازیب یا پیروں میں کوئی بھی ایسی چیز پہننا جس سے, پازیب کی انگلش کیا ہوگی, کوئی انگلش میں کیا بولتے ہوں گے, اینکلٹ بولتے ہیں. تو ایسا کہ جس سے چھن چھن چھن, جو احمد بھائی نے کر کے بھی دکھایا تھا پچھلی کلاس میں, ہمارے احمد بھائی کر کے, ہاں وہ میں نے میسج کی طرح ہے نہیں, تو وہ ہمارے ایک احمد بھائی آئے تھے پچھلی دفعہ, عرفان بھائی, انہوں نے کر کے دکھایا تھا یہ. ہاں تو وہ تو ایسے کوئی بھی آواز نکالا, تو یہ سب جاہلیت کے دور کی ہیں. یہ بات اگر آج کے دور کی کوئی عورت کر رہی ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ غلط کر رہی ہے, وہ اگینسٹ دا اسلام ہے. اور ہم مردوں کو, جن کی بھی بیویاں, بیٹیاں, مائیں اور بہنیں, یہ 4 رشتے ایٹ لیسٹ موجود ہیں آپ کے آس پاس, ہماری ذمہ داری بنتا ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کرائیں. اگر ہم نے امپلیمنٹ نہیں کرایا تو آپ کو پتہ, میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا, جو آگے پوری آیت آ رہی ہے اس کی, یہ مرد کو بلا وجہ کا فضول کا گناہ مل رہا ہوتا ہے. مرد کے اپنے گناہ کم ہے, کچھ اپنے گناہ تو ہی ہیں, چل ہی رہے ہیں وہ. عورت جو اس کی بیوی, بیٹی, بہن یا ماں, اگر یہ کوئی ایسی چیز کر رہی ہیں جو اس ہسبینڈ نے یا اس بیٹے نے یا اس بھائی نے یا اس باپ نے منع نہیں کی ہے, اس کا گناہ اس کو بھی مل رہا ہے, اور میاں صاحب کو, بیٹے صاحب کو یا فلاں صاحب کو, جو بھی رشتے میں آپ ہیں, اس کو بھی گناہ ملتا جا رہا ہے فضول میں. تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ آپ کو ایک دفعہ اپنے اپنے گھروں میں بتانا پڑے گا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں, اور ان کو فالو نہ کرنے والا اس گناہ میں مرتکب ہو رہا ہے. تو یہ آپ نے دوسرا لا پڑھ لیا کہ سابق دور جاہلیت کیسی طرح سج دھج کرتی ہوئی نہ پھرو. اب اس بارے میں کوئی ڈسکشن کرنا ہے تو آپ کر لیں, سج دھج پہ. ایک سوری بات کی نا, میڈیسن, اس کے علاوہ میرے خیال میں ایسے بازار بنتے ہیں جو عورتوں کے, عورتیں ہی رن کریں, عورتیں وہاں جائیں. شاید پاکستان میں جو مینا بازار تھا وہ اسی کانٹیکس میں بنا تھا. جو اس کا سائنس تھی وہ ضیاء الحق نے یہی سائنس رکھی تھی نا. میرے خیال سے کراچی میں نا ایک مینا بازار نام کا کھلا تھا, مجھے صحیح نہیں پتا, آپ بتائیے گا. لیڈیز کا تھا نا, لیکن وہ پھر چلا نہیں, کافی عرصے چلا, لیکن بعد میں جب زمانہ دور چینج نہیں, میں رائٹ کہ وہ اسی لیے بنا تھا. یہ وجہ یہ ہے نہیں, مینا بازار جو بنا تھا وہ لیڈیز اور آدمی جا نہیں سکتے تھے, نیچے چوکیدار کھڑے ہوتے تھے کہ صرف جو نا لیڈیز جاتی تھی اور مرد انتظار کرتے تھے. دیکھیں عورتیں آپس میں بیٹھ کے تو ایون گانا بجانا بھی کر سکتی ہیں, یہ بھی الاؤ ہے, جو شادیوں میں یا کچھ چیزوں میں کر سکتی ہیں, الاؤ ہے. لیکن ہماری عورتوں کو یہ ساری چیزیں پتہ ہی نہیں. پھر وہی بات گھوم پھر کے اتنی فیمس ہو گئی ہے ساحل ادیم والی بات, کہ پھر وہی جاہلیت, یہ جاہل والی جو بات ہے نا, وہ بول بلنٹلی گیا, لیکن بات یہی ہے کہ پتہ نہیں ہے, اور پھر بیبی بننا کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا. بھائی آپ کو بھی قرآن پڑھنا پڑے گا. اب مرد کی ذمہ داری اس سے بنتی ہے کہ مرد کیونکہ قوام ہے, مرد کو اپنے گھروں میں بتانا پڑے گا کہ آپ اگر امی ہیں, بہن ہیں, بیوی ہیں یا بیٹی ہیں, ان چاروں رشتوں کو بتانا پڑے گا کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس. آپ کو باہر نکلنا ہے, ابایا پہن کے نکلیں. اب تو اتنا زبردست یہ کرونا کی جو بلیسنگ, میں کیوں کہہ رہا ہوں, بلیسنگ آف کرونا کی وجہ سے اتنا زبردست کام ہو گیا کہ اب نقاب کی جگہ ماسک آ گیا. کتنی ملینز آف عورتیں ہیں جو نقاب نہیں کرتی تھیں, اب وہ ماسک لگاتی ہیں. ماسک کی وجہ سے وہ نقاب پورا ہو گیا. جو نقاب کی سینس تھی وہ ماسک ہیں. فرانس میں وہ تھا نا مشہور, فرانس میں جب حجاب منع کر دیا تھا, نقاب منع کر دیا تھا, تو کرونا کے زمانوں میں مسٹ ہو گیا.
تو وہ عورتوں نے کیپ کیا کہ آئی ایم الرجک ود دا ڈسٹ. اب وہ جب آپ بول دیں الرجک ود دا ڈسٹ, کوئی منع نہیں کر سکتا آپ کو. تو فرانس نے کہا تھا نا, اس کے وہ آیا تھا کہ مسلمان عورتوں نے یہ بڑا ایک وے آؤٹ نکالا, یہ مطلب ہم نے حجاب بند کیا, اسکارف بند کیا, تو انہوں نے وے آؤٹ نکال لیا ماسک کا. اور ماسک پہ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ WHO کی طرف سے ہے کہ جو بھی ماسک لگائے آپ اس کو منع نہیں کر سکتے. آج تک WHO کی تو ریٹرن ہو گیا نا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کر دیا کہ جو بھی ماسک کی ضرورت ہے جس کو, وہ ماسک لگا سکتا ہے اور آپ کسی کو ماسک نہیں اتروا سکتے. اور وہ پھر وہ میمز بنے کہ عورتوں نے ماسک میں یہاں پہ کاٹ لیا, وہ کھانے کے لیے کھلتا ہے نوالا اندر چلے جاتا ہے اور پھر ماسک بند ہو جاتا ہے. تو چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اگر ہم امپلیمنٹ کروانا چاہیں. اب آ جائیں نیکسٹ آیت پہ جو اسی کا پارٹ ہے کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ بہت ہی نماز قائم کرو. اچھا جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا جی, یہ آیت جہاں ختم ہو رہی ہے نا, اس کو بڑا غور طلب سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ایک ایک ورڈ, ایک ایک آیت کی بہت ریفرنس ہے, بہت زیادہ اس کی سائنس ہے پیچھے. اب آپ نوٹ کریں کہ یہ عورتوں کے احکامات کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ کس چیز کی ہے؟ نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو. اب یہ اوپر والی بات اگر اللہ تعالیٰ کھلی چھوڑ دیتے نا, اوپن چھوڑ دیتے کہ, تو یہ لگتا کہ یہ سجیشنز ہیں. اگر یہ کھلی چھوڑ دیتے نا اوپر تو یہ لگتا کہ یہ دیز آر دا سجیشنز فرام دا گاڈ, جو کہ مثال کے طور پہ میں نے بتایا کہ اس کے بعد ہم جب سورۃ الطلاق میں جائیں گے, سورۃ الطلاق جب ہم شروع کریں گے تو سارے احکامات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ وطل کا حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی حدود ہیں, اگر تم کرو تو بہت اچھی بات ہے. وہ تمام سجیشنز ہیں. تو قرآن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سجیشنز ہیں. مثال کے طور پہ ایک ایک دو دو تین تین چار چار شادیاں یہ الاؤ ہے, لیکن سجیشن یہ ہے کہ بیسک ہے اتباع کرو. یہ والی سجیشن نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو سورۃ النساء میں آیت 11-12 میں وراثت کے احکامات ہیں, اس کے نیچے سجیشن نہیں لکھا, یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کو ماننا پڑے گا. تو یہ دو طرح کی آیتیں قرآن میں ملتی ہیں, سجیسٹو آیاس اور حکمی آیاس. یہ تھی حکمی آیاس کہ جس کے بعد لا, ہاں حکمی آیاس نا, لا. تو یہ سمجھیے گا کہ یہ سجیشن اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. کہ نماز پڑھنے سے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو وہ چیز آپ کی فیل ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہیں, آپ سرنڈر کریں گے. زکوٰۃ دیں گے, آپ کا مال نکلے گا. اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت مسٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے بغیر کچھ نہیں چل سکتا. جو ہمارے چیمپئنز بولتے ہیں نا کہ اللہ, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے یا فلاں چیز قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے, تو یہ یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا وہ قرآن کی کیا ہے, چلتی پھرتی تصویر ہے. ہاں اس کا ایک اور ورڈ ہوتا ہے قرآن کی تفسیر ہے نا پوری قرآن کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے پوری. تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم یہ سوچتے رہیں گے قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے, تو قرآن میں دکھاؤ نا حج کے ایام کہاں لکھے ہوئے ہیں, قرآن میں دکھاؤ نماز لسٹ کہ جو قرآن میں نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پڑھنا ہے. تو اطیع اللہ و اطیع الرسول, یہ بات بھی آج یاد رکھ لیں. یہ بہت ہی نارمل سا کامن سا ڈسکشن ہے, میں کوئی نئی سائنس بات نہیں کر رہا. ہم اطیع الرسول کو بھول جاتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول دونوں کو ماننا پڑے گا. پھر وہ بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ بھی کہا ہے قرآن میں کئی جگہوں پہ کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی. کیا ہم اللہ کی اطاعت بغیر رسول کی اطاعت کیے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا. وہ رسول نے تو بتایا ہے کہ نہیں, میں نماز پڑھوں ہو گئی اللہ کی اطاعت, اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہوں, سکھائی تو انہوں نے, میں سکھانا وقت. کوئی ایسا کام حارث بھائی جو ہم اللہ کی اطاعت کریں اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو؟ اچھا کوئی کام نہیں. ایمان لانا, ایمان لانا اللہ پہ ایمان لانا. وہ بھی تو آتا ہے, اللہ وہ بھی اللہ کے وسلم نے کرا. نہیں, آپ جواب دینا. ممتاز بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اللہ پہ وہ اللہ کو ایک ماننا. وسلم کی زندگی ہے, تو اللہ تعالیٰ وہ تو نبی نے بھی کیا کہ اللہ پہ ایمان لانا. پریکٹیکل تو نہیں. کیا کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ حارث بھائی سوچ کے جواب دے رہے ہیں. پروفٹ ہی ہے. تو پھر آپ کا نل اینڈ وائٹ ہو گیا. اور اگلا چلو ٹھیک ہے. کیا ایسی کوئی چیز ویسے کچھ ہیں کیا
काशी भाई चीज तो नहीं है लेकिन लफ्जों का एहतियात करने को मिसाल के तौर पे एक दफा एक साहबी ने के समय फरमाया, मफहूम उसका इस तरह से है कि जो अल्लाह चाहे और अल्लाह का रसूल चाहे। उन सब ने बहुत सख्ती से मना किया कि नहीं, मैं मुझे अल्लाह के साथ ना मिलाओ, जो अल्लाह चाहे। अताअत का लफ्ज यूज करते हैं, थोड़ी सी केयर करनी चाहिए कि अताअत अल्लाह की है सिर्फ, लेकिन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि प्राइम एग्जांपल। लेकिन सब कुछ बताया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है, तो फिर लेकिन इताअत का वर्ड तो अल्लाह ताला ने यूज किया है ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तो अल्लाह ताला का यूज किया हुआ वर्ड है ना, तो हम क्यों ना यूज करें? नहीं मतलब केयरफुल थोड़ा होना चाहिए, मेरा जो पॉइंट फॉलो कर। एलेबरेट कर दें थोड़ा सा। वही मैं कह रहा हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि साहबी ने कहा कि अगर साहबी ने कहा कि जो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी, जो अल्लाह चाहे और जो नबी चाहे, तो इनसे टोक दे कि नहीं। डिफरेंट क्लैरिफाई कर देना कि मैं जो चाहूंगा वो अल्लाह की मर्जी है। हाँ, लेकिन अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउर रसूल हम करते हैं बिल्कुल, और अतीउर रसूल करेंगे तो वो वही हो रहा होगा जो अल्लाह ताला चाह रहा होगा। नबी कोई भी चीज अपनी तरफ से तो नहीं करेंगे ना, नबी कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी, तो अतीउर रसूल जो है वो मस्ट है। वाइस वर्सा नहीं कहा, इसका उल्टा रिवर्स नहीं है, जो रसूल चाहे अल्लाह चाहेगा, नहीं अतीउर रसूल तो आप अल्लाह भी चाहे, ऐसे नहीं है, इट्स ओनली वन वे। वन वे। नहीं नहीं, जो मिसाल के तौर पे मैं कोई हदीस फॉलो कर रहा हूँ, वो कुरान की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही फॉलो किया होगा ना जो अल्लाह ताला ने कहा होगा। आपका ईमान तो इसमें राजी ना कि प्रॉफिट इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह चाह रहा है, हाँ हाँ नॉट द ऑपोजिट। भाई, बात घूम फिर के वही होगी ना कि वही होनी चाहिए, हर एक अल्लाह रसूल। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मान रहा हूँ, कोई सुन्नत पूरी कर रहा हूँ, एक्चुअली मैंने अल्लाह के ही मान लिया ना, कि अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पे उन्होंने जिंदगी गुजारी और मैंने उनकी जिंदगी को कॉपी कर लिया, ठीक है। वो स्टेटमेंट को रिवर्स में नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कुरान में खुद आया कि वमन युति रसूल फक़द अता अल्लाह, वमन युति रसूल फक़द अता अल्लाह, कि अल्लाह रसूल की इताअत में ही अल्लाह की इताअत है। मैं नहीं कह रहा, कुरान की आयत, वमन युति रसूल फक़द अता अल्लाह। तो हाँ खत्म हो गई। हाँ I take my words back then. हाँ, तो वमन युति रसूल फक़द अता अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि रसूल की इताअत में ही अल्लाह की इताअत है। तो वही बात हो गई कि अगर हम नबी को फॉलो करके अपनी जिंदगी में छाप लें, एक्चुअली हमने अल्लाह की इताअत कर ली। जो बाज होते हैं ना, जिससे बाज हैं, बाज फॉलो होते हैं, वो प्रॉफिट की उसमें उनकी उनकी उनके लिए वो इतना करना शुरू कर देते हैं कि दे स्टार्ट वर्शिपिंग, और वो फिर हदीस में चले तो वैसे क्लियर होगा, मगर वो दे स्टार्ट मेकिंग थिंग्स अप बेसिकली, यू नो। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाएं अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत जो कि इस मुहर्रम से भी रिलेट करती है। मैं चाह रहा था कि इसको नेक्स्ट क्लास में शुरू करूं, लेकिन अभी टाइम है तो हम इसको अभी शुरू कर लेते हैं। अगली आयत है, अल्लाह तो ये चाहता है कि अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गंदगी को दूर करे और तुम्हें पूरी तरह पाक कर दे। ये वो ओनली आयत है कुरान की जिसमें अहले बैत का वर्ड आया है। आयत क्या है ये? और अल्लाह तो ये चाहता है कि अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गंदगी को दूर करे और तुम्हें पूरी तरह पाक कर दे। अच्छा, ये सिर्फ वो नहीं है, इसकी आयत भी अहले बैत ही है। मैं आपको ये आयत भी दिखाता हूँ। ये है बड़ी मशहूर तरीन आयत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आयत तत्हीर इसको भी कहते हैं, आयत तत्हीर बहुत ही फेमस, एक्सट्रीम फेमस, जो लोग पढ़ते हैं कुरान को समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके लिए बड़ी फेमस आयत है। इसको आम कर लेते हैं और ये इस महीने से रिलेट भी हो जाएगा, अहले बैत भी आपको पता चल जाए। जिस सियाक व सबाक में ये आयत वारिद हुई, इससे साफ जाहिर है कि यहाँ अहलुल बैत से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं, क्योंकि खिताब का आगाज़ ही या निसा अन नबी के अल्फाज से किया गया है और माह कबल व बाद की पूरी तकरीर में वही मुखातिब है। अलावा बरी अहले बैत का लफ्ज़ अरबी ज़बान में ठीक इन्हीं मायनों में इस्तेमाल होता है जिनमें हम घर वालों का लफ्ज़ बोलते हैं, घर वाले, अहलुल बैत, और इसके मफ़हूम में आदमी की बीवी और इसके बच्चे दोनों शामिल होते हैं। बीवी को मुस्तस्ना करके अहले खाना का कोई लफ्ज़ नहीं बोल सकता। खुद कुरान मजीद में भी इस मकाम के सिवा दो मजीद मकामात पर यह लफ्ज़ आया है और दोनों जगह इसके मफ़हूम में बीवी शामिल बल्कि मुक़द्दम है। सूरह हूद में जब फरिश्ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे की पैदाइश की बिशारत देते हैं तो इनकी अहलिया इसे सुनकर ताज्जुब का इजहार करती हैं कि भला इस बुढ़ापे में हमारे यहाँ बच्चा कैसा होगा। इस पर फरिश्ते कहते हैं कि क्या तुम अल्लाह के अमर पर ताज्जुब करती हो? घर के लोगों, तुम पर तो अल्लाह की रहमत और इसकी बरकतें हैं। सूरह क़सस में जब हज़रत मूसा एक शीख और बच्चे की हैसियत से फ़िरौन के घर में पहुँचते हैं और फ़िरौन की बीवी को किसी ऐसी अन्ना मतलब कि वो आया की तलाश होती है जिसका दूध बच्चा पी ले, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जाकर कहती है, क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वालों का पता दूं जो तुम्हारे लिए इस बच्चे की परवरिश का जिम्मा ले?
بس محاورہ اور قرآن کے استعمالات اور خود اس آیت کا سیاق و سباق ہر چیز اس بات پر قطعی دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی داخل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی، بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آیت کا اصل خطاب ازواج سے ہے اور اولاد مفہوم لحاظ سے اس میں شامل قرار پاتی ہیں۔ اس بنا پر ابن عباس اور عروہ بن زبیر اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے اہل البیت سے مراد ازواج النبی ہیں۔ تو یہاں آپ کو پہلا کلیریفیکیشن یہ ہو جو ہمیں اکثر نہیں ہوتا ہے، ہم جب بھی اہل البیت کا نام آتا ہے ہمارے پاس کیا نام آتے ہیں ذہن میں؟ بہت ہی بڑی کنفیوژن ہے ہمارے امت مسلمہ میں، جب بھی اہل بیت کا نام آتا ہے تو ہم ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں ازواج کو، اور وہ کس وجہ سے جو آپ نے ورڈ بولا بھی، کیونکہ شیعوں نے یہ ورڈ اتنا یوز کیا اور انہوں نے ہمارے دماغوں میں امبیڈ کر دیا، وہ پنجتن ایسا بنا کے نا، وہ پنجتن پاک بنا کر، وہ ہاتھ بنا کر اور پنچ سم تھنگ کر کے بہت سارے شعر بنائے، وہ ہمارے دماغوں میں امبیڈ کر دیا کہ اہل بیت ہیں 5۔ کون؟ حضرت علی، حضرت محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے دماغوں میں اتنا ڈال دیا کہ ہم آگے سوچے نہیں۔ اور انہوں نے کیوں کیا ایسا؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ شیعوں نے ایسا پرپسلی کیوں کیا ایسا؟ فیصل بھائی کیوں کیا؟ حضرت عائشہ کو نکالنے کے لیے، کیونکہ اگر وہ یہ بات ہمیں اصلی قرآن والی پتہ چل جاتی تو حضرت عائشہ بھی اہل بیت میں شامل ہوتی۔ تو اہل بیت میں اب کتنے لوگ ہوئے؟ تو بہت سارے ان کے ازواج آ گئے، 11 + 5، باقی بچے 16-17 بن جائیں گے۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو بات؟ ہر بیوی اس کے بچے۔ تو پڑوس کے شاہ صاحب نہیں آئیں گے؟ پڑوس کے شاہ صاحب کیڑے والے شاہ وہ تو اہل بیت ہوئے آتے ہیں نا، نہیں کس کی بات کر رہے ہیں؟ بتا دیں تو کیا ہے لوگ اپنے آپ کو اہل سادات کہتے ہیں نا، وہ ساری فیملی بن جاتی، مذاق میں کہہ رہے ہیں۔ نہیں وہ کہہ رہے کہ سید فیملی ہوتی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو نہیں، شاہ بن جاتے ہیں جو تو اپنے آپ نہیں، وہ بیوی بچے تک آتے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا نا بیوی بچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایڈیشن جو کی تھی اس چادر والی، جو آگے ہم ابھی پڑھنے والے ہیں بالکل، وہ چادر میں ایڈیشن کس کی تھی؟ رشتہ بتائیں، رشتے بتائیں۔ نواسے اور داماد کی ایکسٹینشن تھی۔ ایکسٹینشن جو تھی اس میں اہل بیت کی اس چادر میں جو ایکسٹینشن تھی اس لا کے بعد، وہ نواسے اور داماد، اور وہ داماد کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ داماد کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ داماد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ فضائل علی پہ بات کرنے تو پورا 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، لیکن وہ حضرت علی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی ہی طرح بچپن سے ساتھ رہتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ جو حدیث تھی اس میں تو وہ تو کہتے ہیں کہ بس 5 بندے ہی ہیں نا جو جن کے اوپر چادر لی تھی، اس میں تو کوئی زواج مطلب نہیں تھے۔ وہ پوری حدیث میں سے وہی کرتے نا، وہ حدیث کا آدھا پیس کاٹ دیتے نا۔ اگلا پیس کیا ہے کشف؟ اس کا اگلا پیس کیا ہے؟ نہیں، اگلا پیس نارمل سی باتیں پتا ہوگا نا بھائی، اس حدیث کا انہوں نے کہا کہ وہ ایک زوج تھی، نے کہا کہ اس میں میں نہیں ہوں کیا، اور یہ ہم نہیں ہے، دو تھی ایک ہی۔ تم نے کہا تم تو ہو ہی ہو۔ یہ پچھلی کلاس میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ایکٹ ہوا نا، جب یہ چادر والا ایکٹ ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ سے ان کو سب اپنی پناہ میں رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے چادر لے کے نا فاطمہ، علی، حسن اور حسین، فاطمہ، علی، حسن، حسین، ایسے نا یہ والی چادر۔ تو جب اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو سامنے ام سلمہ کھڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں نہیں ہوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نہیں ہم کہتے، تم تو ہو ہی۔ یہ ایکسٹینشن تھی جس پہ ایک اسپیشل دعا تھی، تو انہوں نے کہا تم تو ہو ہی، کہ مطلب بیوی کو تو اہل بیت سے نہیں نکال سکتے تھے، گھر میں سے بیوی کے علاوہ گھر والے تو نہیں ہو سکتے نا، گھر والے اگر بولیں گے تو بیوی شامل ہے۔ فیصل بھائی آگے والا پروپورشن پڑھیں گے؟ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اہل بیت کا لفظ صرف ازواج کے لیے استعمال ہوا ہے اور اس میں دوسرا کوئی داخل نہیں ہو سکتا تو یہ بات بھی غلط ہوگی۔ صرف یہی نہیں کہ گھر والوں کے لفظ میں آدمی کی سب سے اہل و عیال شامل ہوتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصریح فرمائی ہے کہ وہ بھی شامل ہیں۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا
تم اس شخص کے متعلق پوچھتے ہو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا، اور ان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر محبوب تھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ واقعہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا اور ان پر ایک کپڑا ڈال دیا اور دعا فرمائی، خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، حضرت عائشہ نے، حضرت ام سلمہ نہیں تھی، حضرت عائشہ تھی، ٹھیک ہے میں بھول گیا تھا، میں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں، یعنی مجھے بھی اس کپڑے میں داخل کر کے میرے حق میں بھی دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم الگ رہو، تم تو ہو ہی۔ اس سے ملتے جلتے مضمون کی بکثرت احادیث اور باقی سارے کتابوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس، حضرت ام سلمہ، بعض دوسرے صحابہ سے نقل کی ہے کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے دونوں صاحبزادوں کو اپنا اہل البیت قرار دیا، لہٰذا ان لوگوں کا خیال غلط ہے جو ان حضرات کو اس سے خارج ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کی رائے بھی غلط ہے جو مذکورہ بالا احادیث کی بنیاد پر ازواج المطہرات کو اہل بیت سے خارج ٹھہراتے ہیں۔ اول تو جو چیز صراحتاً قرآن سے ثابت ہو اس کو کسی حدیث کے بل پر رد نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے، خود ان احادیث کا مطلب بھی وہ نہیں ہے جو ان سے نکالا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض روایت میں جو یہ بات آئی ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر کے نیچے نہیں لیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں اصحاب کو لیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر والوں سے خارج قرار دیا تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیویاں تو اہل بیت میں شامل تھیں ہی، کیونکہ قرآن نے انہی کو مخاطب کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ ان دوسرے اصحاب کے متعلق ظاہر قرآن کے لحاظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ اہل بیت سے خارج ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح کی ضرورت ان کی حق میں محسوس فرمائی، نہ کہ ازواج مطہرات کے حق میں۔ ایک گروہ نے اس آیات کی تفسیر میں صرف اتنا ہی ستم نہیں کیا ہے کہ ازواج مطہرات کو اہل البیت سے خارج کر کے صرف حضرت علی اور فاطمہ اور ان کے اولاد کے لیے اس لفظ کو خاص کر دیا، بلکہ اس پر مزید ستم یہ بھی کیا ہے کہ اس کے الفاظ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے، سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ حضرت علی و فاطمہ اور ان کے اولاد انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ گندگی سے مراد خطا اور گناہ ہے، اور ارشاد الہی کی روح سے یہ اہل البیت سے پاک کر دیے گئے ہیں۔ حالانکہ آیت کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ تم سے گندگی دور کر دی گئی اور تم بالکل پاک کر دیے گئے، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا اور تمہیں پاک کر دینا چاہتا ہے۔ سیاق و سباق بھی یہ نہیں بتاتا کہ یہاں مناقض اہل بیت بیان کرنے مقصود ہیں، بلکہ یہاں تو اہل البیت کو نصیحت کی گئی ہے کہ تم فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو۔ اچھا، یہاں پہ یہ دوسرا چیپٹر شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ اب اہل بیت کی آپ کو بہت کلیئرلی سمجھ آ گئی۔ اب یہ جو حدیث بھی صحیح ابھی کریکٹ ہم نے پڑھ لی کہ اس وقت حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں ہوں۔ اگر یہ جو ہمارے دماغوں میں ڈالا گیا ہے نا کہ اہل بیت 5 ہیں، یہ ڈالا سب سے پہلی بات تو حضرت عائشہ کے بغض عائشہ میں، جو حضرت عائشہ اگر یہ حدیث پوری بتا دی جائے تو حضرت عائشہ تو پھر ساتھ میں اہل بیت میں ہو گئی نا، اگر پوری بتا دی جائے تو وہ اسی وجہ سے کہ ازواج کو باہر نکال کے اہل بیت کا صرف ادھر کر دیا۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسوں کو اور بیٹی کو اور داماد کو اسی لیے لیا تاکہ یہ اہل بیت کی ایکسٹینشن لوگوں تک پتہ چل جائے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ازواج جو ہیں وہی صرف اہل بیت ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئے کہ اہل بیت اب کون کون ہے؟ ازواج ان کے جو اصل میں جو اصل اہل بیت ہیں وہ بیویاں ہی ہیں، لیکن پھر ایکسٹینشن بتا دی کہ ان کے بچوں کو بھی آپ اہل بیت ہیں۔ بیوی اینڈ بچے، جی بیوی اینڈ بچے تو جب آپ کا گھرانہ ہوتا ہے، جیسے آپ کی میری فیملی میں آپ کس کس کو لیں گے؟ سب بیوی بچے سارے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے بچوں کی شادیاں ہو گئی، ساری بیوی اور بچے ابھی دیکھیں ابھی ہم یہ کٹ ہو جائے گا، سارے آپ کی بیوی بچے۔ کاش کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی وہ ابا کے اہل بیت میں تم ہو نا، ابا کے اہل بیت میں تم، ہر کوئی کسی کے اہل بیت میں ہے نا،
تو ابا کے اہل بیت میں تم, تمہارے اہل بیت میں تمہارے بیوی بچے, اینڈ فلاں ان کے, اینڈ دین, ٹھیک ہے نا, ہر کسی کا اہل بیت الگ ہے. تو یہاں جو اہل البیت المحمد جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یاد رکھیں. یہ بہت آپ کو سننے کو ملتا ہے, اور شیعوں کے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے جو یہ ایک بغض عائشہ میں جو پروپیگنڈا کیا ہے, بغض عائشہ میں جو پروپیگنڈا کیا ہے وہ اسی وجہ سے انہوں نے اتنا کر دیا, 5 ہمیں اتنا 5 دکھا دیا, پنجتن پاک 5 اتنا دکھا دیا کہ آپ کسی نارمل آدمی مسلمان سے بیٹھ کے پوچھیں تو وہ بھی یہ بتائے گا کہ اہل بیت ہیں 5, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ بتا دیں کہ آپ سے لے کے عرفان بھائی سے لے کے یاسین بھائی تک, کہ کیا آپ کو یہ پہلے سے پتا تھا؟ ہم نے آپ سے پہلے بھی سنا ہوا مگر یہ جو نہیں یاسین صحیح دیکھیں, یہ جو اب صحیح آپ تو حدیث پڑھنے لگے سر, میں اس پوائنٹ کو پورا کر لیں تاکہ ہماری کلاس پوری فنش ہو جائے نا. تو فیصل بھائی جب پڑھے تھے سیاق و سباق سے یہ بھی نہیں بتاتا کہ یہاں مناقبت اہل بیت کرنے کے مقصود ہیں, بلکہ یہاں تو اہل بیت کو نصیحت کی گئی ہے. آیت کی بات ہو رہی ہے, یہاں تو اہل بیت کو نصیحت کی گئی کہ تم فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو, اس لیے کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. بالفاظ دیگر مطلب یہ ہے کہ تم فلاں رویے اختیار کرو گے تو پاکیزگی کی نعمت تمہیں نصیب ہوگی, ورنہ نہیں. تاہم اگر یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مطلب یہ لیا جائے کہ اللہ نے ان کو معصوم کر دیا, تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وضو اور غسل و تیمم کرنے والے سب مسلمانوں کو معصوم نہ مان لیا جائے, کیونکہ ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ, مگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے. سورۃ مائدہ آیت 6. مطلب یہ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 5 جو تھے, یہ 4 جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ, یہ پاک تھے ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے, کہ نبیوں کے لیول کے پاک. ان کو بتایا گیا ہے کہ تم فلاں فلاں کام نہیں کرو تاکہ تمہیں پاک کر دیا جائے, کیونکہ وہی طاہرکم جو بات ہو رہی ہے یہ ویسے تو یہ وضو کرنے والوں کے لیے بھی بات ہوتی ہے, تو یہاں پہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے. دعا کر لیتے ہیں اس کے